بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کی خوبصورتی خون سے ہوتی ہے اور خوبصورتی کا سب سے بڑا ذریعہ تندرستی اور توانائی بنتی ہے۔ جب بدن میں خون کی مناسب افزائش ہوتی ہے تو گال کا لال ہونا گلاب کو بھی شرما دیتا ہے۔ خون کی وافر افزائش متوازن، معیاری اور ملاوٹ سے پاک خوراک استعمال سے ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ ہمارے جسم کی تمام تر توانائیوں، رانائیوں، خلیات، عضلات، بافتوں اور اعضاء کے افعال و اعمال اور مختلف نظاموں کی بہتر کارکردگی کا انحصار خون پر ہی ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خون دماغی چستی کو قائم رکھنے، اکتاہٹ، اکساہٹ اور تھکاوٹ دور کرنے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ انسان کو چڑچڑے پن سے نجات دلاتا ہے، خوف، بزدلی اور کاہلی کے احساس سے بچاتا ہے، ہر حال میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت اور جرأت سے کام کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن اگر انسانی جسم میں خون کی کمی ہو تو کمزوری کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ خون کی کمی عام طور پر ڈاکٹری ادویات سے پوری نہیں ہوتی اور اکثر ادویات اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ انسان خرید کر عاجز آ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو خون کی کمی پوری کرنے والی وہ غذائیں بتائیں گے جو آپ دوران حمل بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک آزمودہ اور کامیاب نسخہ بھی بتائیں گے۔ اس نسخہ کی بدولت آپ کے جسم میں نیا اور صحت مند خون بننا شروع ہو جائے گا۔ صرف 2 دن کے استعمال سے ہی آپ خود میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے اور آپ کے گالوں کی لالی واپس لوٹ آئے گی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، ماہرین صحت کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم میں 5 سے 6 لیٹر خون پایا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی بالغ آبادی کا 54% خون کی کمی کا شکار ہے، اور یہ عارضہ مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے قبل تو تقریباً زیادہ تر خواتین خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن بعض خواتین وضع حمل کے بعد بھی خون کی کمی کا شکار رہتی ہیں اور خون کی کمی کی وجہ سے چکر بھی آتے ہیں۔ انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اور بال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ خون کی کمی کی وجہ سے انسان خود کو بے حد کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہے۔ اب آپ کو وہ غذائیں بتاتے ہیں جو خون بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، انار۔ انار خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین پھلوں میں سے ایک ہے، جس میں آئرن، وٹامن اے، سی اور ای موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم میں آئرن کو بڑھا کر خون کی کمی دور کرتے ہیں۔ روزانہ اس پھل کے جوس کا 1 گلاس پینا خون کے مسئلے کا بہترین حل ہے۔ نمبر 2، کیلے۔ کیلے آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جو خون میں ہیموگلوبن بننے کے عمل کو حرکت میں لاتے ہیں۔ آئرن کے ساتھ یہ فولک ایسڈ کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے، جو خون کے سرخ خلیات بننے کے عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، سیب۔ مشہور کہاوت ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس سے قطع نظر یہ پھل آئرن سے بھرپور ضرور ہوتا ہے، جو ہیموگلوبن بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ خالی پیٹ ایک سیب کھانا خون کی کمی سے بچنے یا دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح سیب اور کیلے سے بننے والا ایک مشروب ایسا ہے جو کہ موٹاپے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں آئرن کی سطح بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے 1 کیلا، 1 سیب، 1 کھانے کا چمچ شہد اور آدھا گلاس دودھ لے لیں۔ کیلے کا چھلکا اتار کر اسے کاٹ لیں، جس کے بعد سیب کو چھلکوں کے ساتھ ہی ٹکڑوں میں کاٹیں۔ اب انہیں جوسر میں ڈال کر 1 چمچ شہد کا اضافہ کر دیں اور پھر دودھ کو بھی ڈال کر سب اجزاء کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اگر تو آپ کو یہ مشروب گاڑھا لگے تو اس میں مزید دودھ ڈال کر اسے بلینڈ کریں، بس پھر گلاس میں نکال کر پی لیں۔ اس مشروب کا استعمال بہت کم وقت میں خون کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ نمبر 4، خشک آلو بخارا۔ خشک آلو بخارے بھی خون کی کمی دور کرنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وٹامن سی اور آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں، جو ہیموگلوبن کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں موجود میگنیشیم بھی اس حوالے سے مدد دیتا ہے۔ میگنیشیم جسم میں آکسیجن کی ترسیل میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 5، مالٹا۔ آئرن جسم میں وٹامن سی کی مدد کے بغیر مکمل طور پر جذب نہیں ہو پاتا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مالٹے اس وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں، تو اس موسم میں روزانہ 1 مالٹا کھانا اس کمی کو دور کرنے میں بہترین ٹوٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، گائے کا گوشت۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گائے کا گوشت انتہائی مفید ہے۔ اس گوشت میں آئرن بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن B2 اور وٹامن B12 بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ گائے کا گوشت استعمال کرنے سے کچھ ہی ہفتوں میں خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ نمبر 7، بڑے جانور کی کلیجی کے استعمال بھی جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کلیجی ایک بھرپور غذا ہے۔ کلیجی میں کافی زیادہ مقدار میں وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ کلیجی میں آئرن بھی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔
ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کلیجی کے استعمال انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 8، پالک۔ پالک میں کیلوریز کی مقدار کم جبکہ صحت کے لیے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 100 گرام پالک میں 2.7 ملی گرام آئرن موجود ہوتا ہے، جو روزانہ درکار مقدار کا 15% ہے۔ پالک میں موجود آئرن جسموں میں اچھی طرح جذب نہیں ہوتا، مگر اس میں وٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے جو آئرن کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 9، کشمش۔ کشمش بھی آئرن سے بھرپور میوہ ہے جسے آسانی سے دلیا، دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے، بلکہ ویسے کھانا بھی منہ کا ذائقہ بہتر کرتا ہے۔ تاہم شوگر کے شکار افراد کو یہ میوہ زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ کشمش کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل 20 گرام 5 یا 7 دانے کشمش لے کر ان کو ساری رات کے لیے 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں جس میں کشمش بھگوئی تھی اور پھر کشمش بھی کھا لیں۔ یہ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ خون کی کمی پوری کرنے کے علاوہ اس سے معدے کی تیزابیت بھی دور ہو جائے گی۔ اب آپ کو خون کی کمی دور کرنے کے لیے ایک خاص نسخہ بتاتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ اس قدرتی نسخہ کو تیار کرنے کے لیے 4 چیزیں لے لیں۔ شہد نہ ہو تو شکر یا چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، تازہ دودھ، دیسی گھی اور 3 سے 7 عدد کھجوریں حسب ذائقہ۔ سب سے پہلے ایک صاف برتن لے لیں اور اس میں 2 کپ خالص دودھ ڈال کر چولہے پر ہلکی آنچ میں رکھ دیں۔ دودھ کچی حالت میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، دودھ کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور غذا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کا متعدد مرتبہ ذکر ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ جدید و قدیم طبی ریسرچز کے مطابق اس کے استعمال سے ہڈیاں اور مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ کے استعمال سے رنگت میں بھی نکھار آتا ہے اور خون بھی بنتا ہے۔ دودھ سے کمزوری اور نکاہت کا فوری خاتمہ ہوتا ہے۔ اب اس دودھ میں دیسی گھی کا ایک چھوٹا چمچ شامل کیجئے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دیسی گھی کھانے سے موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دیسی گھی کھانے سے وزن بالکل نہیں بڑھتا، بلکہ اس سے جسموں میں طاقت اور توانائی آتی ہے، جسموں میں نیا خون بنتا ہے، جلد کی دلکشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں 3 سے 4 عدد کٹی ہوئی کھجوریں باریک باریک کاٹ لیں اور گٹھلیاں نکال دیں۔ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا ہیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ تب ایک ایک کھجور سے سارا دن اپنے جسم کی قوت کو بحال رکھ لیتے تھے، کیونکہ کھجوروں میں طاقت کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جدید و قدیم طبی تحقیق کے مطابق یہ قوت و توانائی سے بھرپور ہوتی ہیں، یہ جسموں میں نیا خون بناتی ہیں۔ اچھی صحت کا خزانہ کھجوروں میں ہی پوشیدہ ہے، ان کے استعمال سے کمزوری زائل ہو جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس مکسچر میں آدھا چمچ یا پھر حسب ذائقہ شہد، شکر یا پھر چینی شامل کر لیں۔ اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو چینی سے ممکن حد تک گریز کریں، آپ کے لیے کھجور کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں اور انہیں درمیانی آنچ پر رکھ کر اس وقت تک پکائیں جب تک 2 کپ دودھ 1 کپ نہ رہ جائے، اور اس کے بعد چولہا بند کر دیں۔ اس دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے اس کا شیک بنا لیں اور خالی پیٹ پی لیں۔ خون کی کمی کا شکار مرد و خواتین، لڑکے اور لڑکیاں یہ نسخہ ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کیا کریں، انشاءاللہ بہت زبردست فوائد حاصل ہوں گے۔